السلام علیکم ناظرین، گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ نگراں وزیر اعظم کی کابینہ کے لیے مشاورت تیز، حامد میر، حفیظ شیخ سمیت متعدد نام زیر غور۔ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر نگراں وزیر اعلیٰ سندھ بن گئے، گورنر نے منظوری دے دی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی دہشت گردی کے 3 مقدمات میں ضمانت خارج، انسداد دہشت گردی عدالت کے جج نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ تھانہ کوہسار میں درج مقدمے میں بشرا بی بی کی ضمانت میں 7 ستمبر تک توسیع۔ پاک بیجنگ دوستی اور سی پیک کو سبوتاژ کرنے کی ہر کوشش ناکام ہوگی۔ چین کا کہنا ہے کہ پاکستان میں چینی اہلکاروں منصوبوں کے تحفظ کے لیے کام کرتے رہیں گے۔ پاکستانی حکام منصوبہ سازوں کو انصاف کے کٹہرے میں لائیں۔ گورنر ہاؤس میں آئی ٹی کورس کا ٹیسٹ دینے والے نوجوانوں کے لیے بڑا اعلان۔ 50,000 نوجوان ٹیسٹ میں پاس ہوئے اور 4.5 لاکھ فیل۔ پاس ہونے والے نوجوان 1 سال تک گورنر ہاؤس میں کلاسیں لیں گے۔ جڑواں شہروں میں گزشتہ روز ہونے والی موسلادھار بارش سے معمولات زندگی شدید متاثر۔ کراچی میں جزوی طور پر موسم ابر آلود اور مرطوب رہنے کا امکان۔ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 30 سے 32 ڈگری سینٹی گریڈ تک جائے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب شامل کریں گے خبروں کی تفصیل۔ پاکستان بھر میں نمائندگان کا وسیع نیٹ ورک، ہر خبر جاننے کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔ 1.25 کروڑ کی آبادی پر مشتمل کراچی میٹروپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت، لیکن فزیو تھراپی سینٹر نایاب ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جوہر میں زبیداس فزیو تھراپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے اپنی کابینہ کی تشکیل کے لیے مشاورت تیز کر دی۔ نگراں وزیر اعظم نے تمام شخصیات کے پروفائل کا خود جائزہ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے اپنی کابینہ کی تشکیل کے لیے مشاورت تیز کر دی۔ نگراں وزیر اعظم نے تمام شخصیات کے پروفائل کا خود جائزہ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق نگراں وزیر اعظم نے اپنے رفقا سے گفتگو میں کہا کہ معاشی مشکلات کے شکار ملک پر مزید بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا۔ میرا پروٹوکول کم سے کم رکھا جائے، اخراجات اور لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ نگراں حکومت کی کابینہ کے لیے فیصل وابڈا، میجر ریٹائرڈ خرم حمید روکھڑی، شاہد آفریدی، قاری صداقت علی، احمد چیمہ، مشتاق سکھیرا، ابصار عالم، سلیم صافی اور حامد میر کے ناموں پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق نگراں وزیر اعظم نے تمام شخصیات کے پروفائل کا خود جائزہ لینے کا فیصلہ کیا ہے اور انوار الحق کاکڑ نے اپنی کابینہ کو بھی مختصر رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق نگراں کابینہ کے لیے اس مختلف ناموں پر غور جاری ہے، جن میں جلیل عباس جیلانی، شعیب صدر، حفیظ شیخ، احسن بھون، سرفراز بگٹی اور ذوالفقار چیمہ کے نام زیر غور ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ سابق وزیر اطلاعات محمد علی دورانی کو وزارت اطلاعات کا قلمدان دیے جانے کا امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق ذوالفقار چیمہ، شمشاد اختر، رضا باقر، اشتر اوصاف، جگنو محسن، عائشہ رضا فاروق اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ مظفر رانجھا کے نام بھی نگراں کابینہ میں بطور وزیر زیر غور ہیں۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی جانب سے مقبول باقر کو نگراں وزیر اعلیٰ بنانے کی سمری پر گورنر سندھ نے دستخط کر دیے۔ کامران ٹیسوری نے آئین کے آرٹیکل 224(1)(a) کے تحت مقبول باقر کو نگراں وزیر اعلیٰ بنانے کی منظوری دی، جس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ 16 اگست کو عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ نگراں وزیر اعلیٰ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر نے کہا ہے کہ مجھے ذمہ داری کے حوالے سے آگاہ کر دیا گیا ہے۔ میری پہلی ترجیح کابینہ کی تشکیل ہوگی۔ انتخابات کا انعقاد الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ نگراں حکومت کا کام الیکشن کمیشن کی معاونت کرنا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے خلاف دہشت گردی کی دفعات کے تحت درج 3 مقدمات میں ضمانت خارج کر دی گئی۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے خلاف دہشت گردی کی دفعات کے تحت درج 3 مقدمات میں ضمانت خارج کر دی گئی۔
ATC جج ابو الحسناء ذوالقرنین نے محفوظ فیصلہ سنا دیا، جس میں عدالت نے چیئرمین PTI کی عدم حاضری پر ضمانت خارج کر دی۔ چیئرمین تحریک انصاف کی حاضری سے استثناء کی درخواست بھی مسترد کر دی گئی۔ انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد میں سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف درج 3 مقدمات کی سماعت ہوئی، جس میں عدالت نے چیئرمین PTI کی 3 مقدمات میں ضمانت خارج کر دی۔ واضح رہے کہ چیئرمین PTI کے خلاف تھانہ کھنہ میں 2 اور تھانہ بہارہ کہو میں 1 مقدمہ درج تھا۔ انسداد دہشت گردی عدالت کی جانب سے عمران خان کی عدم حاضری کے باعث ضمانتیں خارج کی گئیں۔ قبل ازیں لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے چیئرمین PTI کی 7 مقدمات میں حاضری سے استثناء کی درخواست مسترد کرتے ہوئے ان کی ضمانتیں خارج کر دی تھیں۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ وانگ وینبن نے 13 اگست کو چینی باشندوں پر حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ پاک چین دوستی اور CPEC کو سبوتاژ کرنے کی کوئی بھی کوشش کامیاب نہیں ہوگی۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ وانگ وینبن نے 13 اگست کو چینی باشندوں پر حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ پاک چین دوستی اور CPEC کو سبوتاژ کرنے کی کوئی بھی کوشش کامیاب نہیں ہوگی۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ چین پاکستان سے مل کر دہشت گردی کے خطرات سے نمٹنے کے لیے کام جاری رکھے گا۔ پاکستان میں چینی اہلکاروں منصوبوں کے تحفظ کے لیے کام کرتے رہیں گے۔ پاکستانی حکام منصوبہ سازوں کو انصاف کے کٹہرے میں لائیں۔ میڈیا بریفنگ میں وانگ وینبن کا کہنا تھا کہ 13 اگست کو چینی انجینئرز کے قافلے پر دہشت گرد حملہ کیا گیا، جس میں کوئی چینی شہری ہلاک یا زخمی نہیں ہوا تھا۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ چین دہشت گردی کے خطرات کے خلاف مشترکہ طور پر مقابلہ کرنے اور پاکستان میں چینی اہلکاروں، اداروں اور منصوبوں کی حفاظت کے لیے پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرتا رہے گا۔ وانگ وینبن کا کہنا تھا کہ پاکستان میں چینی سفارت خانے اور قونصل خانے نے فوری طور پر ہنگامی اقدامات کا آغاز کیا ہے اور پاکستان میں منصوبوں پر کام کرنے والے چینی شہریوں، کمپنیوں اور اداروں کو چوکس رہنے اور سیکیورٹی کو مضبوط بنانے کے اقدامات کی ہدایت۔ خیال رہے کہ 13 اگست کو گوادر پورٹ پروجیکٹ کے قریب چینی باشندوں کے قافلے پر حملہ کیا گیا، تاہم سیکیورٹی فورسز کی جوابی کارروائی میں 2 دہشت گرد ہلاک جبکہ 3 زخمی ہو گئے تھے۔ گوادر حملے کے بعد چین نے پاکستانی حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ تخریب کاروں کو سخت سزائیں دیں اور چینی شہریوں کے تحفظ کو یقینی بنائیں۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے IT کورس کا ٹیسٹ دینے والے نوجوانوں کے لیے اعلان کیا کہ جو ٹیسٹ میں فیل ہو گئے ہیں وہ گھر بیٹھے IT کورس کریں گے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے IT کورس کا ٹیسٹ دینے والے نوجوانوں کے لیے اعلان کیا کہ جو ٹیسٹ میں فیل ہو گئے ہیں وہ گھر بیٹھے IT کورس کریں گے۔ گورنر سندھ نے بتایا کہ IT کورس کے ٹیسٹ کا رزلٹ آ گیا ہے۔ 50,000 نوجوان ٹیسٹ میں پاس ہوئے اور 4.5 لاکھ نوجوان ٹیسٹ میں فیل ہو گئے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے نمائش چورنگی پر آزادی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کیا شہر میں پانی، گیس اور بجلی موجود ہے؟ لوگ 1 کروڑ نوکریاں اور 50 لاکھ گھروں کا دعویٰ کرتے تھے۔ عوام کو صرف دھوکہ مل رہا ہے اور کچھ نہیں۔ کامران ٹیسوری نے IT کورس کا ٹیسٹ دینے والے نوجوانوں کے لیے اعلان کیا کہ جو 50,000 نوجوان ٹیسٹ میں پاس ہو گئے ہیں وہ 1 سال تک گورنر ہاؤس میں کلاسیں لیں گے اور فیل ہونے والے نوجوان یہی کورس گھر بیٹھ کر آن لائن کر سکیں گے۔ کامران ٹیسوری کا کہنا تھا کہ کم عقلوں کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ شہر کس کا ہے۔ 2275 ارب 1 سال میں وفاق سے ملے، کیا عوام کو ان میں سے کچھ ملا؟ شیشوں کے پیچھے کھڑے ہو کر سیاستدان تقریر کرتے ہیں، میں عوامی ہوں، عوام کے ساتھ کھڑا ہو کر خطاب کروں گا۔ شہر قائد میں موسم کی پیش گوئی کرتے ہوئے محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ موسم آج بھی جزوی طور پر ابر آلود اور مرطوب ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ شہر قائد میں موسم کی پیش گوئی کرتے ہوئے محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ موسم آج بھی جزوی طور پر ابر آلود اور مرطوب ہے۔ دوسری جانب جڑواں شہروں میں گزشتہ روز ہونے والی موسلا دھار بارش نے معمولات زندگی شدید متاثر کر دیے۔ لیا نالے میں پانی کی سطح 10 فٹ تک بڑھ گئی اور نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق گولڑا میں 37 ملی میٹر، سید پور میں 8 ملی میٹر، ایئرپورٹ پر 47 ملی میٹر، اسلام آباد میں 0 پوائنٹ اور بوکھرا میں 46 ملی میٹر، شمس آباد میں 63 ملی میٹر، کچہری میں 68 ملی میٹر اور راولپنڈی کے الالے چکلالہ میں 67 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی کا موجودہ درجہ حرارت 28 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ کم سے کم درجہ حرارت 27.4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 30 سے 32 ڈگری سینٹی گریڈ تک جائے گا۔ ہوا میں نمی کا تناسب 72% ہے،
جنوب مغرب سندھ سے ہوا 8 ناٹیکل مائل کی رفتار سے چل رہی ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ چند روز سے شہر قائد کا موسم جزوی طور پر ابر آلود ہے، جبکہ صبح کے اوقات میں ہلکی بوندا باندی سے خنکی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے گلوبل میمن ٹی وی۔